كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قدير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین اور دینی بھائیوں، درس میں شریک ہونے والے ساتھیوں، پچھلے ہفتے کتاب الزکوٰۃ پر گفتگو ہو رہی تھی اور بات چل رہی تھی وہ کون سے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے. کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی چیز کا اس چیز کا حکم دیتے ہیں بندوں کے اندر جس کی استطاعت ہو، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بندے کے اندر استطاعت نہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پر جبر نہیں کرتے، سختی نہیں ہوتی اس پر. ان الدین یسر، دین آسان ہے. تو اس کے شرائط بیان کر رہے تھے. تقریباً 4 شرطیں پوری ہو گئی ہیں، یعنی آزاد ہو، مسلمان ہو، اسی طرح سے انسان کے پاس جو چیز ہے اس کا پورے مکمل طور پر اس کا وہ مالک ہو، اسی طرح سے انسان کی ایسی چیز جس پر اس کی ملکیت برقرار رہے. ساری شرطیں ہیں. آج 5ویں شرط یہ ہے کہ مدى الحول علی المال. زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے ایک 5ویں شرط ہے کہ حولان حول ہو. حولان حول یہ ایک عربی اصطلاح ہے، اس کو یاد رکھیے. حولان حول یعنی سال پورا ہو جائے. آپ کے پاس جو مال ہے اس مال پر سال پورا ہو جائے، اس کے بعد زکوٰۃ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ شاء اللہ زکوٰۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول. لوگوں، زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی جب تک کہ مال پر سال پورا نہ ہو جائے. آپ کو 1,00,000 روپے مل گئے، آج ملے، اب اس پر سال پورا ہو جائے تب زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. بیچ میں اگر ختم ہو گیا تو کوئی چیز ضرورت کی چیز ضرورت میں ختم ہو گیا، اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ اس پر فرض نہیں قرار دی ہے. تو یہ شرط بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. لیکن یہ شرط جو ہے یہ سونے چاندی مال تجارت اس پر ہے، جانوروں پر ہے. لیکن اناج غلہ
اور باغات کے جو پھل فروٹ جن پر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے زمین کی پیداوار پر یا باغات میں، ان پر سال پورا ہونا نہیں ہے، ان کی فصل پر ہے۔ جب بھی آپ کے زمین پر سال میں 2 فصل ہوتی ہے تو فصل سے نکالا جائے، فصل کا اعتبار ہوگا، فصل آپ تیار ہو جائے گی، آپ کاٹیں گے تو آپ نصاب کو پہنچ گئے تو آپ زکوٰۃ نکال دیں گے۔ یہ شرائط ہیں، ان کے یہ 5 شرطیں ہیں، اگر یہ پوری ہوتی ہیں تبھی اس انسان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہاں 2-3 چیزوں کی وضاحت کر دیں، بہت ضروری ہے۔ جو رمضان آتا ہے تو لوگ بہت زیادہ پوچھنے لگتے ہیں، وہ یہ ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ ایک مالدار صاحب نصاب ہے، اس نے اپنا مال کسی کو قرضے میں دے رکھا ہے، ادھار گیا۔ یہ بہت ضروری ہے، بہت پوچھتے ہیں لوگ۔ انسان اس نے اس سے مانگا، دے دیا قرضہ، آیا جو مال قرضہ لیا کسی نے لیا ہے کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے یا کہ زکوٰۃ نہیں ہے؟ پھر اسی کے ساتھ اس کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ مالک نکالے گا یا قرضدار جو قرضہ لیا وہ نکالے گا؟ یہ طرح طرح کے فتاوے عام ہونے لگتے ہیں، اس لیے اس مسئلے کو یہیں ذرا سا اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اگر ایک شخص نے مال کسی کو قرضے میں دیا ہے، اگر انسان جس نے قرضہ لیا ہے اس کے حالات خراب تھے، اس نے قرضہ لیا یہ سوچ کر کے اور آپ نے دیا کہ حالات 6 مہینے کے بعد اچھے ہو جائیں گے تو ہمارا قرضہ لوٹا دے گا، بلکہ لینے والا بھی اسی شرط پر لیا، بھائی ہمارا کاروبار 6 مہینے کے بعد شروع ہوگا، ہم آپ کا قرضہ اتنی دنوں میں لوٹا دیں گے، آدمی دے دیتا ہے۔ لیکن جس نے قرضہ لیا اس کے حالات درست نہیں ہوئے، حالات خراب ہوتے گئے اور قرضہ دینے کے لائق ہی نہیں ہے، ابھی نہیں، کب دے گا؟ 2 سال، 4 سال، 5 سال، جب حالات اچھے ہوں گے تب دے گا۔ اگر ایسا قرض دار ہے کہ آپ اس سے پیسہ نہیں لے پا رہے ہیں، ناممکنات رحم کھا گئے، چھوڑ دے رہے، دے ہی نہیں، تو ایسے مال کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ چیز یاد رکھیں، ایسے مال پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ یہ بہت ضروری مسائل ہیں 2-4۔ اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ کس مال پر؟ جو کسی پریشان حال نے لیا اور کب لوٹائے گا یا نہیں لوٹائے گا اس کے، اور اکثر یہی ہوتا ہے، تو ایسے مال پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اور اگر وہ کبھی اس نے دے دیا 10 سال، 15 سال، 20 سال کے بعد، تو آیا اب زکوٰۃ کیسے؟ مال تو آ گیا واپس آیا، لیکن کئی سالوں کے بعد اب اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ تو قول راجح اور اکثر اہل علم کے خیال ہے کہ صرف 1 سال کی نکالے گا۔ اب اگر 2 لاکھ آدمی قرضہ لیا اور 10 سال کے بعد لوٹا رہا ہے تو پوری 10 سال کی زکوٰۃ نہیں، بلکہ صرف 1 سال کی زکوٰۃ۔ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ ایک قرضے کی شکل تو یہ ہے، بلکہ آپ نے اتنے دن تک جو صبر کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اگر کسی نے قرضہ دیا اور قرضہ لینے والے نے کہا کہ ہم سال بھر، یہ ہم ابھی رمضان کا مہینہ ہے دے دیں، اگلا رمضان شروع ہونے کے بعد شعبان میں ہم آپ کو دے دیں گے، ہو سکتا ہے چیک بھی دے دیا ہو،
نوٹ یعنی اسے باقاعدہ تحریری شکل میں وعدہ کیا ہو، تو آپ نے اس کو جو اتنے دن کی مہلت دیا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ مجبور آدمی رہا اور آپ نے اس کی مدد کی تو روزانہ جتنا درہم آپ نے دیا اتنے مال کے صدقہ کرنے کا ثواب اللہ آپ کو دیتا ہے. سمجھ گئے نا؟ اور اگر اس نے کہا تھا رمضان شروع ہونے کے پہلے شعبان کے آخر میں دے دیں گے، آپ خوش تھے، شعبان کا انتظار کر رہے تھے، اور بیچارہ بھی دینے والا ہے، ہڑپ نہیں کر رہا ہے، لیکن حالات نہیں سدھرے. رمضان شعبان جو ڈیٹ آپ اس نے دیا تھا آ گئی، لیکن وہ دینے کے لائق نہیں. اب آپ کا حق ہے، آپ چاہیں تو اس کی زمین جائیداد جو چاہیں ہڑپ کریں، بھائی وعدہ کیے تھے. لیکن اگر آپ مہربانی کر کے اس کو بول دیں اچھا بولو کب دو گے، کب دو گے، کچھ بتاؤ. اس نے کہا 6 مہینے کی مہلت اور دے دیں، یا اپنے حساب سے بیچارہ انکار نہیں کرتا دینے سے، احسان مانتا ہے. اس نے مزید مہلت مانگی اور آپ نے اس کو دے دیا. تو نبی علیہ السلام فرماتے اب روزانہ ڈبل کا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. آپ نے 5 لاکھ دیا تو اب 10 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. کتنا بڑا آپ نے احسان کیا. کیا خیر ہے، اب آج اسی کی بنا پر آدمی کتنا ذلیل کیا جاتا ہے. قرضہ دینے والا کتنا ذلیل کرتا ہے، گالیاں دے جاتا ہے، جیل میں ڈلواتا ہے، مال اٹھا لیتا ہے، مار پیٹ بھی کرتا ہے. اگر آپ نے یہ سب کچھ کرنے کی بجائے اس کے ساتھ احسان کیا، اچھا بھائی ٹھیک ہے کب دو گے، چلو. تو اللہ سے فرماتے اب اس کو جتنا قرضہ دیا ہے اس کا ڈبل صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. سمجھ گئے نا؟ اب جب وہ دے دے گا 10-20 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد، تو 2 سال کی زکات بلکہ صرف 1 سال کی زکات ملے گا. یہی قول راجح ہے. میرے پاس نہیں تھی تو ملکی وہ مانگ کرتا ہے، مالک وہ ہمارے 1 سال کے بعد میرے پاس آ گیا مال. 1 سال کے بعد مجھے بتایا. اب اس مال کو صرف 1 سال گزرے گا، صرف تب جا کے اس کی زکات نکالوں گا. اور مال اتنا ہے کہ اس پر زکات بنتے والے وہ ایک سونے کے ایک تولے کا اگر سال بھر اس کے پاس بڑا رہا تو آنے کے بعد فوراً نکالنی پڑے گی. ہاں نکالنی پڑے گی، چونکہ اتنے دن مال کی ملکیت تو میرے پاس نہیں تھی. مال کے مالک تو یہ کر لے تو مال کے مالک تو وہ میرے پاس تو، لیکن آپ کا تھا تو نا، اختیار نہیں تھا. میں ہاں مالک آپ ہی ہے نا، قرض دیا مالک اس لیے 1 سال 1 سال جی، چاہے 10 سال کے بعد دے. ہاں. اسی طرح سے اس حدیث پر ذرا غور کریں جو بار بار سنا ہے ہم لوگوں نے کہ ایک بندہ جب مر گیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا اس کو سب چھوڑ دو. اس کو فرشتوں کا اللہ تعالیٰ وہ کیوں کہا یہ مالدار تھا، ہمارے بندوں کو قرضہ دیتا تھا ضرورت کے وقت، اور سب سے وعدہ کر لیتا کتنے دن میں، اتنے دن میں لوٹا دے گی. تو جو لوٹانے کی ڈیٹ بتاتے اپنے نوکروں کو بھیجتا، جاؤ آج اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے. لیکن جب نوکر جانے دیتے کہ دیکھو اس کے ساتھ سختی نہیں کرنا، اگر دے دے تو ٹھیک ہے ورنہ اس سے پوچھ لو کہ آئندہ کب دے سکتے ہو. اللہ تو یہ میرے بندوں کے ساتھ آسانی کرتا تھا اس لیے ہم نے اس کا، تو بہت بڑی چیز ہے. نمبر 2، زکوٰۃ قرضے کی دوسری شکل کیا ہے کہ کسی مالدار نے کسی پہچان کے خوشحال انسان کوئی ضرورت پڑ گئی، اس کو قرضہ دے دیا، آپ نے 2-4 لاکھ دے دیا، اور اس نے بھی الحمدللہ اس پوزیشن میں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اور آپ بھی کرتے ہیں، کسی کے پاس ایمرجنسی میں کچھ اس کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں، ارے بھائی ایسا کرو، آپ اپنے بیوی بچوں سے کہتے ہیں چلو دوست ہمارا اپنا پیسہ تو بیکار پڑا ہوا ہے، ابھی کوئی ضرورت نہیں، اس کو دے دو. ہاں، اور وہ بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں، جب آپ چاہیں کہ ہم کو 1 ہفتے پہلے بتا دیں گے تو ہم
زکات ہم آپ کی رقم لوٹا دیں گے۔ اگر اس قسم کے حالات ہیں کہ جب چاہیں آپ اس سے لے لیں ہفتے عشرے میں، مہینے 2 مہینے میں، تو ایسا جو مال دیا ہے اہل علم کہتے ہیں چونکہ آپ کی ملکیت سب قسم کی ہے، اور بلکہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہتا بھی ہے صاحب آپ سے میں نے جو مال لیا تھا بالکل تیار ہے، جب چاہیں آپ لے لیں۔ آپ کیا اچھا بھائی ٹھیک ہے، رکھو اور ہم کو ضرورت ہوگی تو بتا دیں گے۔ اگر اس پوزیشن میں ہے تو اس قرضے کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ چلو، ایک تو یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایسے ہی اگر رکھے، ہم کو ضرورت نہیں، ہم نے چھوڑ رکھا، نہیں بھائی ابھی رکھے رہو، استعمال کرو، بھی ہم کہاں رکھیں گے؟ تو اگر ایسے ہی وہ 1 2 سال 3 سال بھی اس کے ہاں اپنی رقم پڑی رہ گئی تو ہر سال کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، کیونکہ سمجھے کہ وہ آپ کی طرف کے ملکیت میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک اور مسئلہ، گزشتہ ہفتے میں نے اشارہ کیا تھا کہ بعض لوگ ہر چیز پر زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں، تو بہت اہم مسئلہ ہے، لا علمی کی بنا پر لوگ نہیں کہتے۔ وہ مال، جائیداد، پراپرٹی جو آپ نے ایسے ہی لے کے چھوڑ دیا ہے، جب حالات ہوگی کبھی ضرورت پڑے گی تو اس کو استعمال کر لیں گے۔ جیسے انسان دیکھ لے، گھر، آج بہت پوچھتے ہیں آپ ایک مکان بنا ہے آپ کے پاس رہنے کا، اب کہیں بلڈنگ بننے لگی، ایک مکان اور لے لیتے ہیں، بھائی ایسا ہے لے لو، بچے ہیں آج نہیں تو کل کام آئے گا، لے لو، مہمان آتے رہتے ہیں۔ اس قسم کے سے لوگ اپنا مکان لیتے ہیں، کبھی کبھار بڑے بڑے کئی فلیٹ اور کئی چیزیں ہو جاتے ہیں، اور سب کو دیکھو تجربہ ہوگا اس میں۔ یہاں لوگ کماتے ہیں، کچھ بھی پیسہ آیا تو سب سے پہلے اپنے وطن میں جائیداد، پراپرٹی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس قسم کی چیزیں ہیں۔ بڑے قیمتی کیا ہوتے ہیں؟ کپڑے ہوتے ہیں، کپڑے قیمتی، بلکہ کبھی کپڑا سونے کے بھاؤ ملتا ہوگا، کچھ ایسے بھی کپڑے ہوتے ہیں ریشم۔ ہم نے آج بتایا تھا نا کہ یہاں کے بڑے تاجر، بہت بڑے تاجر، آج تک 15 سال پہلے کے قصہ بتاتے ہیں، بہت بڑے تاجر تھے، بنگلور گئے ہوئے تھے، کہیں گزر رہے تھے تو ساڑیوں کا شو روم تھا، بنارسی ساڑی، بنارسی، تو بڑی چیز سوچے کہ چلے ایک گھر والوں کے لیے لے لیتے ہیں۔ اندر گئے تو اسے بتایا کہ بھائی 3 لاکھ، سب سے کم والی جو ہے ساڑی کتنے لاکھ کی؟ 3 لاکھ۔ صرف واپس لوٹائے، ہم سے خود بتایا انہوں نے۔ تو کبھی کپڑے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بہت قیمتی۔ اب لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے وہ بھی تو چیز ہے، فالتو تو پڑی، زکوٰۃ دینی پڑے گی نا، ہے لیکن زکوٰۃ والی چیز نہیں ہے۔ تو قیمتی کپڑے، گھر کے بڑے بہت سارے برتن ہوتے ہیں، استعمال کی چیزیں۔ فریج دیکھنے کتنے کا ہوگا فریج؟ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں آج کئی لاکھ کا صرف چارپائی ہوتی ہے، ہاں کئی لاکھ اندر جاؤ تو پتہ چلے کس نے چارپائی بنائی ہے، اس کے مختلف آپشن ہے، اس کے بٹن دبا دیا، رات بھر آپ کو گھماتی رہے گی، آپ سوئے رہے، ہاں کبھی قبلہ ادھر ہے کبھی قبلہ ادھر ہے، کوئی نہ گھومتے رہیں آپ۔ ہم نے دیکھا ایسی چارپائیاں میں نے دیکھی لوگوں کے یہاں بنی ہوئی، بہت کچھ ہے قیمتی، یا گاڑیاں ہیں۔ اب لوگ سمجھتے بھائی ایک کار ہے وہ تو ضرورت ہے، لیکن دوسری اتنی قیمتی کار کیوں خرید کے رکھا ہے؟ تو ایسا کرتے ہیں نا، تو کار خرید کے رکھی ہے، یا اس طرح سے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں انسان
انسان ایسے لوگ ہیں اس وقت دنیا میں کہ انسان ایک پارٹی میں جانے کے لیے، آج پارٹی ہے تو اس میں جانے کے لیے ہزاروں روپے کا ہزاروں درہم کا جوتا، چشمہ، نئی گاڑی، اس کو ہم فضول خرچی تو کہیں گے، لیکن زکوٰۃ اس پر نہیں ہوتی، جو زکوٰۃ والی چیز نہیں ہے۔ ای بات سمجھے نا، زکوٰۃ والی چیز نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ جانتے ہوں گے آج روڈ پر چلنے والی جو کاریں ہیں، فور ویل کہتے ہیں، فور ویل کہتے ہیں نا، چار چکا، فور ویل تو الگ کچھ ہے، وہی ہے، وہی فور ویل۔ ممکن ہے کہ موٹر سائیکل جو ہے اس سے زیادہ قیمتی ہو، اس سے زیادہ قیمتی ہو، ہے تو بہت قیمتی مال گیا ہے، لیکن ان چیزوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سمجھ گئے نا، یہ ساری چیزیں ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ ہاں سمجھ گئے نا، سمجھ گئے نا، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اسی طرح سے اللہ اکبر، انسان ٹرانسپورٹ قائم کرتا ہے، کمپنی بناتا ہے، سمجھ گئے نا، آدمی بہت ساری ٹیکسیاں ڈال دیتا ہے، کچھ دکانیں بنا دیتا ہے، کچھ بلڈنگیں اور فلیٹس بنا دیتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ نا، یہی پوچھ رہے تھے نا؟ ہاں سمجھ، یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو آپ نے جائیداد پراپرٹی بنا رکھی، اتنی دکانیں ہیں، اتنی بلڈنگیں ہیں، اتنی فلیٹ ہیں، اتنے گاڑیاں آپ کی چل رہی، ٹیکسی چل رہی ہیں، یا اور اس قسم کی اپنے ہاں مشہور چیز ٹریکٹر ہے آج کل، ہاں ٹریکٹر، اور پتہ نہیں مڑائی اور تھریسر کیا آتا ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، بہت قیمتی ہیں، لیکن ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو زکوٰۃ والی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ ایک قانون، ایک دستور یہاں سمجھ لیں، زکوٰۃ آمدنی پر ہوتی ہے، ذرائع آمدنی کی قیمت پر نہیں ہوتی، یہ سمجھ لیں، سمجھے نا؟ ذرائع آمدنی کے لیے جو مشین چلائیں یا جو ذریعہ، جو طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں آمدنی کے لیے، ان چیزوں کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں۔ بیچیں گے تو کیش ہو جائے گا، ہاں زکوٰۃ ان کی آمدنی پر ہوگی، سمجھ رہے نا؟ ذرائع آمدنی پر نہیں بلکہ آمدنی پر ہے۔ مثلا ایک انسان کے پاس ایک ٹاور ہے، ٹاور ہو سکتا ہے اربوں کا ہو، لیکن وہ ٹاور میں جو کچھ استعمال ہوا ہے، مثال کے طور پر ایسی چیزوں سے ٹاور تیار ہوا ہے جو کوئی زکوٰۃ والی نہیں ہے، مثلا اینٹ، تابوت، سیمنٹ، لوہا، سریا، یہی سب ہے نا، یہ اپنا کیا کہتے ہیں اسٹیل، یہی ساری چیزیں ہیں، اس میں سے کوئی چیز زکوٰۃ والی نہیں ہے۔ کیوں؟ زکوٰۃ نقدین پر ہے، زمین کی پیداوار پر ہے، جانوروں پر ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ جو ہے اب ٹاور ہے، آج بڑا ایک بہت بڑی پراپرٹی کیا سمجھی جاتی ہے؟ مال، شاپنگ مال، کتنا بڑا ہے، کتنی رقم لگی ہوگی،
کتنا خرچہ ہوا ہوگا، کتنے کی قیمت ہوگی اس کی، بنا کر کے ساری دکانیں بنا کرایہ بھی دے دیا ہے. تو کرائے کو جو ملک کیا کہ دکان کی جو قیمت ہے، مال کی جو قیمت ہے، ٹاور اور بنگلوں کی جو قیمت ہے، اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں، بلکہ کس پر ہے؟ اس کی آمدنی پر ہے، کرائے پر ہے، اسی آمدنی کہہ لے. ہاں تو ذرائع کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں بلکہ آمدنی پر ہے. آگے بات سمجھ میں؟ بہت اشکال دور ہو گیا گا. اور بہت لوگ اس میں الجھے رہتے ہیں. ارے صاحب یہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں آدمی زکوٰۃ سے بچنا چاہے تو فلیٹ خرید لے. جی لازمی چیز ہے وہ تو. ہاں جب کیش نہیں جب کیش آئے گا تو اب تو کیش ہو جائے گا نا، نقدی آئے گا، اور نقدی کے لیے نصاب اور حولان حول شرط ہے دونوں. آج لوگ کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ اگر اس طرح سے آپ بلا علم اگر اس طرح سے آپ فتویٰ دیں گے تو لوگ زکوٰۃ سے جان بچانے کے لیے فلیٹ خرید لیں گے، جائیداد پراپرٹی بنا لیں گے، تب تو زکوٰۃ ہی نہیں نکالیں گے. آپ تو جب فتویٰ ایسے لوگ کہتے ہیں، علم نہ ہونے کی بنا پر کہتے ہیں. آپ تو اگر آپ یہی فتویٰ دیں گے تب تو لوگ زکوٰۃ دینے سے بچنے کے لیے کیا کر لیں گے؟ یہی کہتے ہیں فلیٹ لے لیں گے، وہی کو زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے گی. تو یاد رکھو معاملہ ہے نیت کا. اگر کوئی انسان وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ، خبردار کوئی برائی کے لیے کوئی مکر و فریب نہیں کرنا. اگر ایک انسان زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، بھائی زکوٰۃ کون نکالے گا، اچھا ایسا کرو کہ فلیٹ خرید لو، تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ کس نیت سے آپ کریں، گناہ آپ کو ہو رہا ہے، اور پھر اللہ آپ سے سمجھے گا. آگے بات سمجھ میں؟ چلو ایک اور بڑی اہم چیز ہے، وہ بھی سمجھ لو زکوٰۃ کے بارے میں. ایک انسان، سمجھ رہے ہیں نا، ایک انسان صاحب مال ہے، صاحب مال ہے، بہت زیادہ جائیداد پراپرٹی ریل بیل ہے. اس انسان کا انتقال ہو گیا، سال پورا ہوا، سال تو پورا ہوا لیکن بیماری کی زکوٰۃ نہ نکالا، انتقال کر گیا. اب کیا کریں گے؟ زکوٰۃ واجب ہوئی کہ نہیں؟ چونکہ سال پورا ہو چکا تھا، اس مرنے والے پر زکوٰۃ اس کی زندگی میں واجب ہو گئی تھی، لیکن اس لیے خاموش رہا، بیمار رہا، یا اچانک موت آ جاتی ہے انسان کو. تو اگر انسان پر زکوٰۃ واجب ہو چکی تھی، یعنی اس کو زکوٰۃ نکالنا تھا، لیکن وفات پا گیا یا کچھ اور ایسے حالات آ گئے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ قاصر ہے، تو ورثہ، اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے تو ورثہ سب سے پہلے اس مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے. سمجھ گئے نا؟ کیا کریں گے؟ جائیداد تقسیم کرنے کے پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے. پھر لوگوں کے زکوٰۃ ہوگی تو وہ بھی قرضہ ادا، لوگوں کا قرضہ ہوگا تو قرضہ ادا کریں گے. وصیت ہوگی تو وصیت پوری کریں گے. اس کے بعد اب باری کس کی آئے گی؟ تقسیم کرنے کی. اب بات سمجھ گئے نا؟ اتنا تو واضح ہے، اتنے لوگوں کو زکوٰۃ واجب. اب کتاب کھولیں، اللہ اکبر. وعن انس بن مالک وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله.
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب لکھی. ارے سمجھے نا, کتاب لکھی, اور کیا لکھا؟ ہذہ فریضۃ الصدقۃ, یہ زکوٰۃ کے فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے, جو مسلمانوں نے, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا. والتی امر اللہ بہا رسولہ, اور جس کا حکم اللہ نے اپنے رسول کو دیا. سمجھ آ رہی بات نا؟ چلو یہاں ایک بات عقیدے کی سمجھ لو, اس کے بعد بات آگے بڑھے گی. انس بن مالک کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا لکھا؟ ایک کتاب لکھ کر کے کسی کو دینا تھا زکوٰۃ کے مسائل پر. تو کہتے کیا ہے؟ ہذہ فریضۃ الصدقۃ, یہ زکوٰۃ نکالنا اتنا فرض ہے, وہ فریضہ جو اللہ کے رسول نے مسلمانوں پر فرض کیا. یہ بڑی اہم چیز عقیدے کی, یاد رکھیے گا. ترجمہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ انس بن مالک کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر نے ایک کتاب لکھی, اور کتاب لکھنے کے بعد کیا کہا؟ ہذہ فریضۃ, یہ وہ مقررہ زکوٰۃ کا حصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر کس نے فرض کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب آگے بڑھو. والتی امر اللہ بہا رسولہ, اور یہ وہی ہے جس کا حکم اللہ نے اپنے رسول کو دیا تھا. آگے بات سمجھ, کیا سمجھے؟ یہ زکوٰۃ کا جو فریضہ حصہ مقرر ہے کہ اتنا سونے سے, اتنا چاندی سے, اتنا جانور سے, اتنا پیداوار, زمین کی پیداوار سے, یہ جو نصاب کہتے ہیں, نصاب, جو نصاب کا حصہ سمجھ گئے نا, کہ 7.5 تولہ سونے چاندی میں 2.5%, مثال کے طور پر 40واں 40واں حصہ نا, 40واں حصہ پیداوار میں اتنا, یہ جو حصے مقرر کیے گئے ہیں اس کو فریضہ, اس کو نصاب کہا جاتا ہے. تو حضرت ابو بکر نے کیا لکھا؟ یہ وہی فریضہ ہے, حصہ مقرر کیا ہوا جو اللہ کے رسول نے مسلمانوں پر فرض کرا دیا. یہ یاد رکھیں گے تو بہت کام آئے گا. اور حدیث کہاں کی ہے؟ بخاری کی. ہاں پھر آگے, اور ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ اور یہ وہی ہے جو اللہ, وہی حصے ہیں جو اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا تھا. پتہ چل گیا یہ نصاب جو مقرر ہوا, اتنا حصہ 2.5%, سمجھ گئے نا, اور اونٹ ہوتے اتنا, گائے ہوتے اتنا, پیداوار ہوتے اتنی جگہ, حصے جو مقرر کیے گئے ہیں یہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا, نبی نے مسلمانوں کو حکم دیا. آگے بات سمجھ میں؟ اب سمجھیں یرحمک اللہ. اب آپ لوگ سمجھیں, 30 پارے کا پورا قرآن آپ پڑھ ڈالیں, ہاں پورا 30 پارے قرآن پڑھ ڈالیں. نمبر 1 سونے چاندی, زکوٰۃ کا, اقیموا الصلاۃ, زکوٰۃ ادا کرو, زکوٰۃ, بس قرآن میں کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرو, ٹھیک ہے نا. نمبر 2 اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا کرو. سمجھیں نا, معلوم سونا ہے چاندی سب خرچ کرتے, ٹھیک ہے نا. سال میں کتنی مرتبہ اور کتنا پرسنٹیج نکالو, قرآن میں کچھ نہیں. ہاں پورا اب پڑھنا دیکھنا. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, جس دن فصل تیار ہوتی ہے اس دن زکوٰۃ نکال دو. کتنا نکال دو اور کب نکالو, کوئی تذکرہ, ٹھیک ہے نا. لیکن ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول, اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا
پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کو دو طرح سے ہوتا تھا، ایک تو قرآن کے ذریعے اور دوسرے حدیث کے ذریعے. آگے بات سمجھے نا؟ تو گویا یہ نصاب جو مقرر ہے یہ بھی در حقیقت کس کا مقرر کردہ ہے؟ اللہ کا. آئی بات سمجھ میں؟ ہم کس کی تردید کر سکتے ہیں؟ منکرین حدیث کا. آگے بات سمجھے نا؟ یہ نقطہ یاد رکھنا کہ سبحان اللہ. ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے جو اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو فرض کیا اور اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا. تو پتہ چل گیا اسلامی احکام جو دو طرح، کتاب اللہ پھر سنت رسول، دونوں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. واضح ہو گئی بات نا؟ اب آئیں دیکھیں وہ کیا فیصلہ تھا. فی 24 من الابل فما دونها الغنم فی کل 5 شاۃ. سب سے پہلے اونٹ کا، ابھی سونے چاندی کی بحث نہیں آئی، سب سے پہلے جانور کا، جو حدیث نقل کی کیا ہے؟ جانور کی، کہ جانور کا نصاب کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ جانور. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو مقرر کیا اور اس کتاب میں جو لکھا ہوا تھا کیا تھا کہ جب 5 اونٹ کسی کے پاس، فی 24 من الابل فما دونها الغنم، 24 اونٹ، فما دونها یا اس کے علاوہ جو ہوں گے، یعنی 24 یا 24 سے زیادہ، 30 35 40 50. کہتے ہیں پھر یہ بکری نکالی جائے گی اس میں. یعنی اونٹ کی زکوٰۃ میں اونٹ نہیں نکالا جائے گا. دیکھو اللہ نے کتنا کرم کیا. یعنی اونٹ کی زکوٰۃ کس کے ذریعے نکالی جائے گی؟ بکری کے ذریعے. نہ اونٹ کی قیمت نکالی جائے گی اور نہ تو اونٹ نکالا جائے گا. نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں. ہاں، یعنی آپ کے پاس اونٹ ہیں تو اونٹ اگر 24 اور اس سے زیادہ ہو گئے، 30 35 40 50 کچھ بھی ہو جائے، تو اونٹ کی زکوٰۃ میں اونٹ نہیں نکالا جائے گا. اللہ نے آسانی کر دی. بلکہ زکوٰۃ کیا نکالیں؟ زکوٰۃ میں بکری نکالیں گے، بکری نکالیں گے. ذرا سوچو اونٹ کتنی قیمت کا ہوگا، کتنی آسانی. اسی لیے کہتے ہیں سب سے کم ٹیکس اللہ کا ہوتا ہے. جو اللہ نے مقرر کیا زکوٰۃ، یہ بھاری پڑتا ہے لیکن اتنا زیادہ کم اللہ کسی سے نہیں لیتا. ہاں، کسی سے نہیں لیتا، کوئی نہیں لیتا. آج رات دیکھتا کیسے کھینچتے تھے کہ GST پیش کیا 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 لکھا ہے معلوم ہے؟ انڈیا، خود انڈیا کے اندر 34% کتنا؟ 36% تک ٹیکس ہے. ہاں، اب ذرا یعنی 100 روپیہ کماؤ تو 30 حکومت کو دو. اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر. کبھی بیٹے غور کرو. فرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. ذرا سوچو. اللہ تعالیٰ نہ لائٹ کا بل لے رہا ہے، نہ پانی کا بل لے رہا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ واللہ تم تو نہیں جانتے، یہ لوگ جانتے ہیں.
فصل کے لیے دھوپ کی بھی ضرورت ہے، اور اگر دھوپ نہ ہو تو فصل نہیں اچھی ہوتی. پوچھو ان سے. آم جیسی محبوب چیز کے لیے دھوپ کی ضرورت ہے. دھوپ، اچھا صرف دھوپ بھی نہیں، سایہ بھی چاہیے. فصل کے لیے سایہ بھی چاہیے، پھر ہوا چاہیے. اسی لیے دیہات کے لوگ ہوا چلی، اب ہوا چلی یہ فصل جلدی پک جائے گی. ہم لوگ نہیں جانتے، لیکن پرانے لوگ کو جاؤ بتائیں دیں گے کہ نہیں یہ ہوا چلی تو یہ فصل کو پکانے کے لیے آتی ہے. اللہ اکبر. ساری چیزیں آپ دیکھ ڈالو، اللہ تعالیٰ سب کچھ کے باوجود 40واں حصہ لیتا ہے مال کا، اور ایسے ہی بہت کم حصہ لیتا ہے جو آگے آئے گی جانور کا. اب ذرا سوچو بیٹے، کسی کے پاس اونٹ ہو، اللہ فرماتا ہے ایسا کرو ایک بکری دے دو بس. تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے کیا فرض کیا ہے؟ 24 یا اس سے زیادہ اونٹ ہوں گے تو زکوٰۃ میں کیا نکالنا ہے؟ بکری. اونٹ نہیں نکالنا ہے. ایسا نہیں کہ 10 اونٹ ہے تو ایک اونٹ نکالو، بڑا نقصان ہوتا غریب بیچارے کا. اللہ نے کہا ایک بکری دے دو. اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ فی کل خمس شاۃ، ہر 5 پر ایک بکری. اگر 4 اونٹ ہے کچھ نہیں ہے، 5 اونٹ ہو گئے اور سال میں اوپر گزر گیا تو اب ایک بکری دو. پھر 10 اونٹ ہے تو 2 بکری. 15 اونٹ ہے، ہر 5 پر کتنا؟ ہر 5 پر ایک بکری. ہر 5 پر ایک بکری. اس کے بعد اونٹ کے بچے شروع ہوں گے. جو اور زیادہ بڑھ جائیں گے نا تو اونٹ کے بچے. اس لیے کہتے ہیں فی کل خمس شاۃ فإذا بلغت 25 إلى 85 30، اور جب 25 سے آگے بڑھ کر کے 35 تک پہنچ جائیں، کتنا؟ تو اب بکرا نہیں چلے گا. اب آپ بنت مخاض، کیا کتنے اونٹ آپ کے پاس؟ 35 اونٹ ہیں. تو اب کیا کریں گے؟ بنت مخاض. بنت مخاض. بنت مخاض کس کو کہتے ہیں؟ مخاض اصل میں حاملہ کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ حاملہ کو. یہی ہے نا، بنت مخاض ہے نا، بنت مخاض. یہ کس کو کہتے ہیں؟ جو 1 سال پورا کر کے دوسرے سال میں قدم رکھا ہو، یعنی اونٹ کا وہ بچہ. اونٹ کا وہ بچہ جو سال پورا کر کے دوسرے سال میں قدم رکھا ہو. ٹھیک ہے نا. اس کو بنت مخاض کیوں کہتے ہیں؟ یہ لوگ جانتے ہوں گے، تم تو سب سے مقبول تم کو تو ہی پتا. یہ جانور جو ہوتے ہیں، گائے ہے، بکری ہے، یہ بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ 1 سال دودھ پلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے سال یہ پھر یہ جوڑا کھاتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں ان کا حمل شروع ہوتا ہے، وہ بچے کی تیاری ہوتی ہے. یہی ہوتا ہے نا. بڑا جانور جو ہے، ارے گائے بھینس نہیں، سال بھر تو یہ سب دودھ دیتے. اب سال بھر کے بعد عام طور پر ان کو گابھین ہونا ہوتا ہے. گابھین ہو گئی وہ، تو یہ جو بچہ چھوڑا کس کا بچہ ہوا؟ بنت مخاض. یعنی ایسی اونٹنی کا بچہ ہے جس کی ماں گابھین ہو. گابھین سمجھتے ہو نا؟ سمجھ گئے نا؟
تو اب اس بچے کا جو 1 سال کا پورا ہو کر کے دوسرے سال میں قدم رکھا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بنت مخاض. وہ مخاض نہیں ہے جانور، بلکہ مخاض کی بیٹی بنت مخاض، یعنی ایسے اونٹنی کی بچی ہے جس کی ماں، یعنی جو اونٹنی گابن ہونے کے لائق ہو گئی ہے. یہ جو جانور ہیں تقریباً کچھ ہی ہوتے ہیں جو 6 مہینے میں، ورنہ عام طور پر یہ جانور جو ہوتے ہیں 1 سال دودھ اور دوسرے سال گابن رہتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ پھر گابن ہونے کے بعد پھر بچہ دیے دودھ، پھر سال بھر کے بعد گابنی ہوتی ہیں. تو اب اونٹ کا بچہ نکالا جائے گا بنت مخاض. اس طرح سے چلتا رہے گا. یہاں ایک چیز سمجھ لیں، حدیث شروع ہو چکی ہے. یہ جو جانور کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، جانور کی زکوٰۃ جو نکالی جائے گی اس کی تقریباً 3 شرطیں بڑی اہم ہیں. کتنی شرطیں ہیں؟ 3. اس کو سمجھ لیں. جانور کی، جانور میں نر مادہ دونوں ہیں شامل ہیں. نر مادہ، اور جانور جب ہوتے تو گرچہ نر کم ہو لیکن ہوتے دونوں ہیں. چلو پہلے تو کون سے جانور ہیں جن میں زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ قرآن نے ان کو بہیمۃ الانعام کہا ہے. کیا؟ بہیمۃ الانعام. 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعد 2. سمجھ گئے نا؟ ومن الابل 2 ومن البقر 2. یہ 8 قسم کے جانور ہیں جن کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے، جن پر زکوٰۃ ہے. وہ کون ہے؟ اونٹ اور اونٹنی. 2 ہو گئے نا؟ اونٹ اور اونٹنی، ٹھیک ہے نا؟ گائے اور بیل، بکرا اور بکری، دمبا اور دمبی. ہو گئے نا 8. 8 ازواج من المعد 2. یہ یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے تو یہ 8 قسم کے جانور ہیں. بکرا بکری، دمبا دمبی، گائے بھینس، گائے بیل، اونٹ اور اونٹنی. اور انہی میں گائے کی ایک قسم بھینس کو بھی سمجھا گیا ہے جمہور اہل علم کے نزدیک. ٹھیک ہے نا؟ یہ 8 قسم کے جانور ہیں جن میں جو زکوٰۃ کے جانور ہیں. اب آگے 3 شرطیں. نمبر 1 نصاب. نصاب کو مطلب سمجھے کیا؟ نہیں نصاب کا مطلب میں نے کہا، نصاب کو آتے حصہ، یعنی زکوٰۃ والے مال میں زکوٰۃ کب نکالی جائے گی؟ جب وہ مقدار پہنچ جائے جس مقدار پر اللہ نے زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے. مثلا سونا میں سب سے پہلے سونے کی زکوٰۃ ہے، لیکن کسی کے پاس 1 تولہ ہے، 2 تولہ ہے، 3 تولہ ہے، 50 گرام ہے، تو کہیں گے زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی کہ اتنا سونا کسی کے پاس ہوگا تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. 7.5 تولہ سونا. ٹھیک ہے نا؟ اب کیا کہیں گے؟ سونے کے نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ. پیچھے بھی آپ نے پڑھا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جب 5 اونٹ ہو گئے تو اب اونٹ کے مالک پر اونٹ کی زکوٰۃ فرض ہو گئی. کیوں؟ کہیں گے نصاب کو پہنچ گیا. سب سے کم
5. اب اس کے بعد بڑھتے جائیں گے. تو یہ نصاب ہے. تو سب سے پہلے جانور پر زکوٰۃ واجب فرض ہونے کے لیے نصاب کا ہونا شرط ہے. اب اگر مثال کے طور پر اونٹ کا نصاب کتنا ہے؟ کم سے کم 5. اگر کسی کے پاس 4 اونٹ ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. 10 اونٹ ہے زکوٰۃ ہوگی. آگے حدیث آئے گی کسی کے پاس 9 ہے تو 5 سے لے کر کے 9 تک اس کا نصاب ایک ہی ہے, ایک ہی بکری ہے. لیکن اگر 10 ہو گئے تب اب 2 بکری. پھر 14 تک 2 ہی بکری رہیں گے, ٹھیک ہے نا. 15 ہو گیا تو 3. ایسے ہی ہر ایک کا نصاب مقرر ہے, سونا چاندی ہر ایک کا. تو جانور کا نصاب ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ اونٹ کا نصاب 5, ٹھیک ہے نا. اونٹ کا نصاب 5 اونٹ ہو گیا صاحب نصاب. اور اونٹ کے بعد گائے 30 گائیں. 30 گائے کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ, ٹھیک ہے نا. 30 گائے. اگر 29 گائے تو زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس سے چھوٹا جانور 40 بکری. اونٹ 5, گائے 30 اور 40. ایک اس کو کیا نصاب ہے, اس کو کیا کہیں گے؟ نصاب. اب اگر کسی کے پاس 40 بکری نہیں 39 بکری ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن 40 ہو گئی, ہاں پورا ہاں آ رہی ہے. نصاب سمجھ لو. پھر آتے اس کے نا کتنی ہو گئی ہے, یعنی نصاب معلوم ہو گیا. گائے اونٹ کا نصاب 5 سے کم میں زکوٰۃ نہیں. اگر نفلی طور پر دینا چاہے تو نفلی ہوگا. گائے 30 گائے. اب ہو سکتا ہے 10 گائیں ہوں اور 20 گائیں ہوں یا 25 اور 5 جو ہیں وہ بیل ہو. بیل تو دونوں ایک ہی ہے نا. نر مادہ دونوں ایک نسل ہے. پورا ہو گیا. اب ہاف تو ہوتے نہیں. عام طور پر اللہ کا بڑا نظام ہے, سمجھ گئے نا. تو یہ ایسا ہے. اور گائے پالنے والے بیل بھی پالنا پڑتا ہے, ان کو ضروری ہوتا ہے, ان کو نر کا ہونا, گابھن ہونے کو ضرورت پڑے گی, ان کو ضرورت ہوتی ہے اس کی. تو اور یہی بھینس کا بھی ہوگا. 5 اونٹ 30 گائے بیل اور 40 بکریاں. اب اس میں نر بھی ہوں گے اور مادے بھی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نصاب. تو یہ پہلی شرط کیا ہے؟ نصاب کا ہونا. نصاب کا ہونا پہلی شرط ہے. اس سے اگر نصاب سے کم ہے تو فرض نہیں ہے. اگر کوئی نفلی طور پر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیں گے. دوسری شرط حولان حول. یہ تو پڑھ چکے ہیں. حولان حول کا مطلب سال مکمل ہو. یعنی آج آپ کے پاس 20 بکریاں تھیں, سمجھ گئے نا. آج 6 مہینے کے بعد 25 ہو گئیں اور 6 مہینے کے بعد 30 ہو گئیں. ہو سکتا ہے 2 سال میں آپ کے پاس بکریاں کتنی ہو جائیں؟ 40. جس دن 40 بکری ہو جائیں گی اس دن آپ صاحب نصاب ہو گئے. اب نصاب ہونے کے بعد سے 1 سال کے بعد زکوٰۃ.
سمجھ گئے نا؟ نہیں سمجھے؟ نصاب پورا ہو گیا، آج 30 بکریاں ہوں گی تو آج ہی زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس نصاب تھا ہی نہیں۔ اب آج سے، آج والی تاریخ نوٹ کر لیں، آج سے اگلے سال بھر حولانے حول تک آپ کچھ اٹھے، اس کے بعد سال پورا ہونے پر آپ کو زکوٰۃ 40 بکریوں کی آگے چل رہی تھی، بکرے کی 40 ہو گئی، نصاب کو پہنچ گئے، اب آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ کم ہو گئی، ختم۔ سال پورا ہونے ضرورت پڑی، آپ نے 5 بیچ دیا تو پھر ختم ہو گئی، نصاب ختم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہے حولان حول، اللہ سبحانہ فرمایا لا زکوٰۃ فی من حتی یحول علیہ الحول، زکوٰۃ نہیں مال پر جب تک سال پورا نہ ہو جائے۔ 2 ہو گئے۔ نمبر 3 بہت ضروری، اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، صائمہ ہو، یہ جانور کیا ہو؟ صائمہ، یہ بہت ضروری ہے، اس شرط کو سمجھنا، بہت سارے مسائل اس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ صائمہ، صائمہ کہتے ہیں چرنے والی، لیکن یہاں صرف چرنے والی نہیں، ساری گائے چرنے والی ہوتی ہیں، ساری بکریاں چرنے والی ہوتی ہیں۔ صائمہ کا مطلب یہ ہے کہ بالکل فری فنڈ کی کا چارہ، جسے جنگل ہوتے ہیں، اپنے یہاں جنگل ہوتے ہیں، جنگل ہے اور اس طرح سے آپ نے چھوڑ دیا ہے، جیسے آج کشمیر میں دیکھنے میں آتا ہے، کشمیر وغیرہ میں تو سینکڑوں بکریاں ہوگی، 4 کتے ہوں گے، 3-4 کتے، آدمی اپنا ہوگا، بیوی بچے سب، بنجارہ چلتا رہے گا، اور ایسے مین روڈ پر کبھی روڈ کراس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو صائمہ کا مطلب کہ کوئی اپنی مخصوص چراگاہ نہیں ہے کہ پیسہ دے کر، کرائے دے کر کے، فری فنڈ کی چراگاہ ہو، سمجھ گئے نا؟ جیسے جنگل ہیں، آپ نے بکریاں چھوڑ دیا اور بکریاں آپ کی چر رہی، بالکل سب کچھ، اور کوئی منع بھی نہیں کرتا، بس کسی کی فصل کو نقصان نہ کریں یا کسی کی درخت کو نقصان، کبھی آم وغیرہ کو برباد کر دیتے ہیں لوگ۔ تو بہرحال صرف آپ نے چھوڑ دیا، نگرانی کر رہے ہیں، اور شام کو آپ کو اپنے جانور لے کے آئے، آپ نے ان کے پیچھے کچھ خرچ نہیں کیا، یعنی چارہ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کچھ آپ نے خرچہ نہیں کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صائمہ، یہ ہے صائمہ۔ ایسے جانور پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر صائمہ نہیں ہے، بلکہ آپ کیا کرتے ہیں؟ چارہ دیتے ہیں، خریدتے ہیں، اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں، بھوسا خریدتے ہیں، دانا خریدتے ہیں، چارہ خرید کر کے لانا پڑتا ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے ایک شکل کہ انہوں نے اپنے زمین میں بہت سارے گھاس پات لگا دیے ہیں، سمجھ گئے نا؟ زمین آپ کی نہیں، جانور آپ کا ہے، اور اس زمین کے مالک یہ ہیں۔ اب انہوں نے، لیکن آپ نے ان کی زمین کرائے پہ لے لی تو صائمہ نہیں ہوئی، کیوں؟ فری کے چارہ نہیں کھا رہے، بلکہ خرید کر کے کھلایا جائے۔ دیکھو اللہ کتنی آسانی اسلام میں ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صائمہ۔ اب یہ صائمہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ 5 اونٹ پر 1 بکری، 40-30 گائے ہوں تو نصاب۔ اور اب ٹائم ختم ہے، لیکن اب ذرا بتائیں، آج اگر کوئی دودھ والی گائے پالتا ہے، فارم جو ہے، ہاں، اس پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیوں؟ صائمہ نہیں ہے۔
آج لوگ بہت پوچھتے ہیں. ہاں صاحبہ نہیں, وہ دودھ جو نکالتا ہے وہ دودھ کا جو کاروبار کر رہا ہے, اب اس آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی. آگے بس پھر یاد رکھنا, ذرائع آمدنی پر نہیں ہے بلکہ آمدنی پر ہے. جانور کو پورے سال تو نہیں کھاتا, مان کے سال کا 9 مہینہ تو اللہ تعالیٰ میں 3 مہینہ اپنا کھیتی کروں. اللہ کہتے للأکثر حکم الکل, یہ بات رہ گئی تھی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چارہ مثلا بتا رہے ہیں کہ 10 مہینے چارہ تو ملتا ہے, لیکن کچھ ایسے موسم آ جاتے ہیں بعض علاقے میں کہ 2 مہینے تو اکثریت وہی ہے, زکوٰۃ اس پہ ہوگی. ہاں چونکہ اکثر للأکثر حکم الکل. ہاں لیکن 6 مہینہ اور 6 مہینہ نہیں, اس زکوٰۃ والے نہیں. اللہ اکبر. آج ہم لوگوں کے علاقے میں نہیں ہے, لیکن ابھی ہندوستان میں بہت اچھے علاقے ہیں جہاں سائمہ ہے زیادہ. سائمہ راجستھان کیا سب لوگوں کی زکوٰۃ میں سے بڑا لگتا ہوگا. انشاءاللہ آ رہے ہیں, اس کی بحث آ رہی ہے. تجارت, وہ زمین کی تجارت ہے. ہاں اسی میں آ گئے نا. ہاں سب ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگلے میں تفصیل آتی ہے انشاءاللہ. ہاں زکوٰۃ نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ. لیکن اب وہ کاروبار کرتا ہے, مثال کے طور پہ بکرے کاروبار سمجھ گئے نا, بکرے کاروبار ہے, یہ قیمت کا اگر بیچیں گے جو, اور اگر چڑھنے والے ہوتے تو ان کی سے نکالنے پڑتے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.